السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، صدق اللہ العظیم۔ محبان وطن، آزادی ہند کے جیالو، وطن کے وفا شعار سپوتو، مکتب عائشہ کے طلبہ اور طالبات، آج ہم اور آپ اور پورا ہندوستان جشن یوم آزادی منا رہا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہندوستان کا چپا چپا، ذرہ ذرہ آج خوشی سے معمور ہے۔ ہر ایک فرد اپنے وطن عزیز ہندوستان سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دعویٰ کرنا بھی چاہیے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ عزیز دوستو، ہمارا ہندوستان بڑا پیارا ملک ہے، بہت ہی عالی شان ملک ہے، رشی منیوں کا ملک ہے۔ محبان وطن اس ملک میں رہتے ہیں، اور اس مبارک موقع پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سبھی حاضرین، سامعین، طلبہ و طالبات کو 15 اگست یوم آزادی کی مبارکبادی اور شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی اسی طرح تا حیات خوشی اور مسرت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، ایک ساتھ مل کر اپنے وطن عزیز ہندوستان کی یوم آزادی کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج میں نے طلبہ اور طالبات کی زبانی یوم آزادی کے اس پربہار موقع پر بہت ہی اچھے پروگرام کو سنا ہے۔ اس لیے سنا کہ یہ ملک 200 سالہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے مذاہب کے لوگوں نے شانہ بشانہ چل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ جس دن یہ آزاد ہوا وہ بہت ہی مبارک دن تھا، بڑا مبارک مہینہ تھا، بڑی مبارک رات تھی۔ رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، شب قدر کی رات، صبح ایک نرالا سورج طلوع ہوا اور ہندوستان کو آزادی کا سپنا جو دکھایا جا رہا تھا، وہ سپنا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور آج ہم اور آپ آج ہندوستان کے 69 سال ہونے کے بعد 80واں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ گویا 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا اور جشن یوم آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ ترنگا جو آن بان شان ہے، ہم اور آپ اس ملک میں جس کو بچی نے علامہ اقبال کا ترانہ پڑھ کے سنایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ شعر میں کہا گیا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ میرے عزیز دوستو، اتنا پیارا ملک، اسی ملک سے انسانیت کا آغاز ہوا، اسی ملک سے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اسی سرزمین پر تشریف لائے جو ابو البشر پہلے انسان تھے، اور اسی ہندوستان کی سرزمین سے نبوت و رسالت کا پرچم سب سے پہلے بلند کیا گیا۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ہندوستان یقیناً ہمارے اکابرین مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی، مولانا مملوک علی، مولانا قاسم نانوتوی، سید احمد شہید، اسماعیل شہید، حافظ ضامن شہید، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند سبھاش چندر بوس، اندرا مہاتما گاندھی اور بڑے بڑے جیالوں نے مل کر کے اس ہندوستان کو انگریز کو آزاد کرایا۔ 1754 سے سب سے پہلی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ 1754 سے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی لڑائی شروع ہوئی۔ بے شمار جانیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں نے نذرانہ کے طور پر ملک کو پیش کیا۔ سن 1857 جو غدر کا سال کہلاتا ہے، جس میں مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا، اور پورے ملک میں آزادی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پورے ملک میں انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا گیا، ایک بگل بجایا گیا تھا، اور کیا تھا؟ پورے ملک میں علماء کرام اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پھیل گئے۔ صرف دہلی کی سرزمین پر اس سال صرف 1857 کے اندر 2 لاکھ علماء عوام و خواص علماء کرام شہید کیے گئے، جس میں 51,000 علماء کرام تھے جو دہلی کی سرزمین پر شہید کیے گئے تھے۔ شاملی کا میدان، جس میں پورا میدان انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کو نچھاور کیا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء مولانا مظہر نانوتوی جیسے عظیم سپاہ سالار تھے، اور اس لڑائی کے اندر تقریباً 10,000 سے زیادہ علماء کرام شاملی کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ انگریزوں کے مظالم کا یہ حال تھا کہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، جس کا کرتا لمبا ہو، مولوی نما نظر آتا ہو، جہاں پاؤ، جس جگہ پاؤ اسی جگہ سولی پہ چڑھا دو۔ اتنے مظالم ڈھائے گئے تھے، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنی املاک کی پرواہ نہیں کی، بلکہ تمام چیزوں کو قربان کرتے ہوئے آخر 200 سالہ غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد انگریزوں کو ملک سے بھگایا، اور ہندو مسلم ایکتا منچ سے ملک کو آزاد کرایا، اور آج ہم اور آپ آزادی کی راحت کی سانس لے رہے ہیں، اور پورا ملک آج کے دن آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جس سماج میں، جس قوم میں، جس معاشرہ میں نوجوان بیدار ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تعلیم سے جس کو محبت ہوتی ہے، مسجد مدرسے ادارے سے دعوت کے
کام سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ معاشرہ مثالی بن جاتا ہے، وہ معاشرے کے نوجوانوں کی ہر جگہ مثال پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، درا کی سرزمین وہ مبارک سرزمین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ سے کتنی محبت، آپ کے مکتب سے کتنی محبت، آپ کے نوجوانوں سے کتنی محبت، ان بچیوں سے کتنی محبت۔ میں نے ایک بڑا پروگرام جو آج ہی کے دن میرا پروگرام بیگم گنج میں ہونے والا تھا، جمعیت علماء ہند کی منچ سے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہونے والے تھے، لیکن میں نے اس پروگرام کو قربان کر دیا اس وجہ کر کہ نہیں مجھے درا جانا ہے اور وہاں جا کر نوجوانوں سے مل کر کے ان کو مکتب عائشہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرے دوستو یہ مکتب جس کی مثال میں پورے ایم پی کے پروگرام میں جا کر پیش کرتا ہوں، ہزاروں کے مجمع میں خواتین کے درمیان بھی خطاب ہوتا ہے، ہزاروں کے مجمع مردوں کا ہوتا ہے وہاں خطاب ہوتا ہے، مدرسوں میں مکتب میں جا کر میں اس مدرسے کی مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مثالی مدرسہ مکتب ہے جہاں بچے بچیوں کو ڈسپلن کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھایا سکھایا جاتا ہے، جہاں بچوں کو بولنے کا سلیقہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں کے جوانوں میں آپسی بے انتہا محبت ہے، جہاں کے جوانوں میں مکتب عائشہ کو لے کے ولولہ اور جوش ہے، تو میں مکتب عائشہ کا نام فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں اور کہتا ہوں لوگوں سے کہ جاؤ مکتب عائشہ درا کو دیکھو، وہاں قاری عرفان ہے، ان کے محلے مسجد میں نوجوان وہ سارے ان کے ساتھ مل کر کے مکتب عائشہ کو عروج دینا چاہتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا جس قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں وہ معاشرہ بیدار ہوتا ہے، جس قوم کے نوجوان مردہ ہوتے ہیں وہ معاشرہ مر جاتا ہے۔ اتنا خوشنما پروگرام آزادی کے خوشنما موقع پر آخر بے مثال انداز میں جو پیش کیا گیا، بے مثال انداز پیش کیا گیا، یہ یہاں کے نوجوانوں کے دلوں کی محبت اور آپسی جوڑ کی مثال ہے، آپسی روابط کی مثال ہے۔ میرے بھائیوں سمجھ لو ایک بات میں نوجوانوں سے بوڑھوں سے سب سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اس وقت بہت ہی پرفتن حالات سے گزر رہے ہیں، ملک کے مسلمان کشمکش کے حالات میں ہیں، اپنے آئلی مسائل کو لے کر کے، اپنے مسلم پرست اللہ کو لے کر کے، قرآنی احکامات کو لے کر کے، دینی مسائل کو لے کر کے، قرآنی تعلیمات کو لے کر کے، مکاتب و مساجد کو لے کر کے، دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر کے ایسے قوانین ملک میں نافذ کیے جا رہے ہیں کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ کھلے طور پر ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں آئلی مسائل مداخلت ہے، لیکن یاد کر لیجئے جب تک ہم اپنے ملک سے محبت کرتے رہیں گے، یہ بچے جب تک اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر جشن آزادی مناتے رہیں گے، اور 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، کوئی بھی ہو، اس دن میں اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، لازمی طور پر ہمارا ملک صحیح سالم رہے گا، ملک میں امن رہے گا، خوشگوار فضا قائم رہے گی۔ میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹے اور بیٹیوں، پیارے بچے بچیوں، آپ نیک بخت ہیں، آپ بہت ہی سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو مکتب عائشہ میں پڑھنے کا آپ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ کو قاری عرفان جیسے ایک محنتی اور ایک متقی انسان، جید انسان، جن پہ ہم جیسے لوگوں کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ایک استاذ آپ کو ملا ہے۔ آپ غنیمت سمجھیے اپنے مکتب عائشہ کو، یہاں کی تعلیم کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، اپنے استاذ کو، یہ اتنا کمال والا پروگرام بے خوف بچوں نے
निडर होकर प्रोग्राम पेश किया। प्यारी प्यारी बच्चियों ने प्यारे प्यारे अंदाज में, निराली अंदाज में नज्म, तकरीर और नातों को पेश किया है। ये कमाल इन बच्चियों का अपनी जगह तो है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल इसमें उस्ताद का होता है। एक उस्ताद इतनी बच्चियों को तैयार कर ले। अभी 15, 20, 25 दिन पहले मैंने पूछा, क्योंकि मेरे पास तारीखें बहुत आ रही थी प्रोग्राम के बारे में कि मुझे प्रोग्राम में जाना है। मैंने पूछा कारी साहब को प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हैं? इन्होंने कहा कशमकश का माहौल चल रहा है, मुनासिब नहीं प्रोग्राम, बरसात का हो, आप प्रोग्राम कर पाए नहीं कर पाए। हमने कहा कि नहीं, छोटा मोटा ही सही प्रोग्राम करना, ताकि वतन की मोहब्बत का मुजाहरा हो, बच्चों के दिलों में अपने मुल्क के तई मोहब्बत पैदा हो जाए। आज सबसे बड़ी खराबी ये है कि हमारे मुल्क को आजाद कराने में जो हमारे पुरखों ने कुर्बानियां पेश की हैं, हमने उन्हें भुला दिया है। आप अपने वतन, अपने मुहिब्बाने वतन से उन जियालों के बारे में पूछिए जिन्होंने कुर्बानियां पेश की है। किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम न जश्न आजादी का प्रोग्राम मनाते हैं, न हम 26 जनवरी यौम जमहूरियत प्रोग्राम मनाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मुजाहिद बनकर आए थे और लाखों ने अपनी जान को कुर्बान कराया था। उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आपका साथ है कि कारी इरफान साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनको सलामत रखे और आपकी मोहब्बतें इस इदारे के साथ कायम और दायम रहे। इसी मकतब के जरिए से आपको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां याद दिलाई जा रही है। मेरे भाइयों, ये कुर्बानियां ऐसे ऐसे गुमनाम जिन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं, ये मकतब ही से निकलने वाले हमारे बुजुर्गान दीन थे, जिनके दिलों में वतन की मोहब्बत पैदा हुई थी। आज छोटे छोटे बच्चों ने अपने जज्बात का मुजाहरा किया है, नज्म के जरिए, नात के जरिए, तराने के जरिए। आपने देखा जब तिलावत और नात के बाद कौमी तराना सारे जहां से अच्छा पढ़ा गया। तकरीबन 8 बच्चियों ने एक साथ मिलकर के तराना पढ़ा है। आप सब के सब खड़े थे। क्यों खड़े थे? इस तिरंगे की मोहब्बत में, इसकी ताज़ीम में, अपने वतन की ताज़ीम में ये वादा कर रहे थे कि हम पेट पर पत्थर बांध लेंगे, वतन पर आँच आने नहीं देंगे, वतन पे आँच आने नहीं देंगे। अगर हमारे वतन को अब भी जान की जरूरत पड़ी, हम जान कुर्बान कर देंगे। औलाद की जरूरत पड़ी, वतन की मोहब्बत में औलाद कुर्बान कर देंगे। जब माल की जरूरत पड़ेगी, माल खर्च कर देंगे। सरहद पे जाने की जरूरत पड़ेगी, अपनी आल औलाद को सरहद पर भेज कर हम मुल्क की हिफाजत करेंगे। ये आप एक अहद कर रहे थे। आज जश्न आजादी मनाने के साथ हम सबको अहद करना पड़ेगा, अपने गांव से जिहालत को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। कहीं इंशाअल्लाह जोर से। अपने गांव में आपसी मेल मोहब्बत के साथ मकतब आयशा को परवान चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आपस में बगैर किसी इख्तिलाफ के ये बच्चे जो बच्चियां हैं, इन सब की तालीम को फरोग देने में जहां तक हो सके जान से, माल से हम आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे और मकतब आयशा की शान को और भी दुबाला करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब मुआशरा में कुरान की तालीम दी जाती है तो ये बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर मकतब में एक नूर की शुआ फुटती है, इसकी रोशनी घर घर में जाती है। नूर की शुआ फुटती है, घर घर रोशनी जाती है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। शहादत के जियालों में मौलाना मजहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान में जब हजारों उलमाए किराम शहीद कर दिए गए,
تو شہادت کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے وہ ذرا سنتے چلیے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ خود فرماتے ہیں، ان کو دیکھا گیا جب پڑھاتے تھے تو اپنے اوپر والے ہونٹ کو چوسنے لگتے تھے، جب بیان کرتے تھے ہونٹ کو چوسنے لگتے تھے، گفتگو کرتے تھے ہونٹ چوسنے لگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہونٹ کیوں چوستے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کسی کو نہیں راز بتایا۔ انتقال سے 2-4 دن پہلے اپنے تمام متعلقین کو جمع کیا، خاندان والوں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے بیٹے پوتوں کو جمع کیا، سارے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا وہ راز جو میں اب تک چھپا رہا تھا کہ میں اپنے ہونٹ کو کیوں چوستا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ جب شاملی کے میدان میں 1857 کے اندر لڑائی ہوئی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کر دیے گئے، شاملی کا پورا میدان لاشوں سے پٹا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا اور بے شمار علماء زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ وہیں پر مولانا مظہر نانوتوی فرماتے ہیں کہ بہت سارے زخمی پانی 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 کی صدا بلند کر رہے تھے، پیاس لگی پانی پلاؤ، پیاس لگی پانی پلاؤ۔ مولانا مظہر نانوتوی بھی پانی پینے کے لیے آواز لگا رہے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یکایک جنت سے بہت ساری حوریں آ گئی، خوبصورت حوریں آ گئی جنت سے، اور ان کے ہاتھ میں جنت کے شربت کا پیالہ ہے، گلاس ہے، جنتی شربت ہے۔ ساری حوریں شربت لے کر کے ان تمام زخمیوں کو پانی پلا رہی، شربت پلا رہی ہے جو کہ زخمی ہے، اور جس کے منہ میں شربت کا پیالہ جاتا ہے وہ اسی جگہ وہ پرواز ہو رہی ہے، انتقال کر جا رہے ہیں۔ مولانا مظہر نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ، میرے پاس بھی 2 حور آ گئی، اور جیسے اس نے گلاس میرے منہ سے لگایا تیسری حور بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کے یہ کہا ابھی اس کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، اس کی عمر باقی ہے، زندگی باقی ہے۔ بس کیا تھا وہ گلاس کا کنارہ جو میرے ہونٹ پہ لگا تھا اس کا ایک قطرہ چھلک کر کے ہونٹ پہ پڑا تھا۔ جنتی شربت کا، اس کی حلاوت کا یہ عالم ہے کہ آج تک میں اپنے ہونٹ پر جنتی شربت کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں شاملی کا میدان، ہونٹ پہ حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اور یکایک میں اس کو چوسنے لگتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح قربانیاں پیش کی اور تب جا کر ملک کو آزاد کرایا ہے۔ میرے بھائیو، ہم جب تک اپنے بچے بچیوں کو تعلیم نہیں دیں گے، صحیح شعور پیدا نہیں کرائیں گے، آج نئے قانون ملک میں لائے جا رہے ہیں، NRC نافذ کر دیا گیا، CAA نافذ کر دیا گیا، اب پورے ملک میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ بتانا چاہتا ہوں اگر یہ قانون نافذ کر دیا گیا تو پھر ون نیشن یعنی ایک ہی قانون پورے ملک میں جاری ہوگا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق آپ کو شادی بیاہ کے لیے مجبور کر دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو بھی 7 پھیرے لینے پڑیں گے شادی بیاہ کے لیے۔ یہ مکتب کے اندر قرآنی تعلیم کو موقوف کر دیا جائے گا، آپ کو بھی وندے ماترم پڑھنے کے لیے، شرکیہ کلمات پڑھنے کے لیے مجبور کر دیا جائے گا۔ یہ اساتذہ، یہ قاری صاحب، ہم جیسے لوگ پورے علاقے میں گھوم کر مکتب میں مسجد میں بیان کر کے سمجھاتے ہیں لوگوں ہمارا دین پیارا ہے، جیسے ہمارا وطن پیارا ہے، ہمارا ملک پیارا ہے، ہماری 2 آنکھیں ہیں، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا سنویدھان بھی پیارا ہے، ہمارا دھرم بھی پیارا ہے، دھرم سے محبت کرتے ہیں، سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، نہ سنویدھان کو ٹھوکر مارتے ہیں نہ دھرم کو ٹھوکر مارتے ہیں، دونوں سے پیارا ہے، کیونکہ ہمارے سنویدھان نے ہمیں یہ آزادی دی ہے اپنے ملک میں اپنے مذہب پر کھلی آزادی کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے۔ بہرے کیف یہاں زیادہ لمبی بات نہیں، مبارکبادی پیش کر کے کہوں گا کہ آپ اپنے مکتب کو بلند کیجئے
اور آگے بڑھائیے، جن کے بچے بچیاں نہیں آ رہے ہیں مکتب میں، وہ مکتب کو بچے کو بھیجیے تاکہ آپ کے بچے بچیاں مکتب میں آ کر اچھی تعلیم حاصل کریں۔ یہ احتیاط بھی اتنی بچیوں کو البیل انداز میں تیار کرایا، یہ ان کی کرامت ہے، ان کی کرامت ہے۔ ہم جیسے استاذوں کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں، بزرگوں کی توجہات ہے، اور آپ کی بستی میں کیسے علماء آ چکے ہیں، کیسے آئے؟ کسی مکتب عائشہ کے واسطے سے مکتب عائشہ نے پروگرام کرایا، کبھی گجرات کے لوگ آئے، کبھی آپ کے دیوبند کے لوگ آئے، کبھی لکھنؤ سے لوگ آئے، یو پی سے علماء آئے، بڑے بڑے علماء کا آپ نے دیدار کیا۔ اس واسطے سے یہی مکتب اور یہاں کے جوانوں کے بیدار مغزی اور حوصلہ مندی کی وجہ سے، جب حوصلہ بلند ہو، کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے؟ بہر کیف میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں گرچہ بڑے پروگرام میں نہیں گیا لیکن آپ کی یہاں آ گیا، میرا دل خوش ہوا، محنت ان کی خوشی مجھے ملی، آپ سب کو خوشی ملی۔ آج آپ نے اپنے بچے بچوں کا پروگرام سنا، بچے بچوں کو دیکھا، یہ سارے بچے ساری بچیاں کامیاب ہیں، یہ ان کی کامیابی محلے کی کامیابی ہے، دڑا کے نوجوانوں کی کامیابی ہے، یہاں کے ذمہ داروں کی کامیابی ہے۔ آپسی اختلاف کچھ بھی ہو وہ اپنی جگہ رکھیے، لیکن مکتب کو آپ مرکز بنا کر کے، جیسے مسجد سے محبت ہے، مدرسہ بھی آپ کے لیے محبت کی جگہ ہے، اس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ صفہ کے ساتھ جڑتا ہے، جیسے مسجد کی نسبت خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سے جڑتی ہے، ویسے ہی مکتب عائشہ کی نسبت یہ براہ راست مسجد نبوی کے اندر جو پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جس کے پہلے استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پہلے شاگرد حضرت ابو ہریرہ تھے، اسی مکتب مدرسے کے ساتھ اس کی نسبت جڑتی ہی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں کو، بھائیوں کو، عمر دراز سرپرستوں کے ذمہ داروں کو دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ کے لیے سرخروئی کی بات ہے کہ آپ نے اتنا شاندار پروگرام کیا۔ یہ صرف قاری افطار کے مکتب نہیں ہے، یہ آپ کا مکتب ہے، یہ تو آپ کے ہمدرد محسن ہیں جو آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اس مکتب سے محبت آپ کرتے ہیں، آپ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ یہ بچے بچیاں مکتب میں پڑھ کر کے جب گھر جاتے ہیں، ماں باپ کو سلامتی پیش کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، آتے ہوئے سلامتی پیش کرتے ہیں۔ ان کو کھانے کی دعا یاد ہے، ان کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے، ان کو سونے کی دعا یاد ہے، سو اٹھنے کی دعا یاد ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار سارے ذکر و اوراد کرتے ہیں، یہ گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مکتب عائشہ کی برکت ہے جس کی بنیاد پر آپ کے گھر کے اندر ایک ایمانی روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دڑا کو آباد رکھے، یہاں کے لوگوں کو ایمانی حالت پر قائم و دائم رکھے، دعوت تبلیغ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، یا اپنے بچے بچیوں کو ایمان عقائد کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ آج کل فتنے کا دور ہے جس میں سب سے زیادہ حملہ ایمان اور عقائد پر ہوتا ہے، فکری نظریات پر ہوتا ہے، لباس پہ نہیں ہوگا، آپ کو نماز پڑھنے دیا جائے گا، لیکن آپ کے بچے بچیوں کے ذہن و دماغ میں ایسے شرکیہ کلمات بیٹھا دیے جائیں گے، آہستہ آہستہ ایمان سلب ہو جائے گا، آپ کے احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ مکتب کا فیض ہے، یہ بچیاں سب کے سب پردے کی حالت میں ہے، ان چھوٹے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کے چہرے پر اور داڑھی اور سر پہ ٹوپیاں ہیں۔ ایک لطیفہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج کل
یہ جو چہرے پہ داڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک امتیازی شان رکھا ہے، اس میں مرد کی طاقت ہے، مردان اس میں مرد کی شان ہے، پہچان ہے، عورت مرد کے درمیان فرق کرنا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے رات کو 10-11 بجے قریب، کہنے لگے حضرت یہ میرا 6 مہینے کا بچہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت روتا، رات کو خاص بہت روتا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ ہم نے کہا تعویذ چھوٹے بچے کو کیوں دوں؟ کہا حضرت یہ بچہ رات کو بہت روتا، دودھ نہیں پیتا، یہ پریشان رہتا ہے۔ میں نے کہا بچہ نہ تو ڈرتا ہے، نہ اس کو کوئی جنات لگا، نہ اس کو بھوت نہ چڑیل، نہ کچھ بھی نہیں۔ یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس کی راز ہے۔ راز یہ ہے جب بچہ رات کو 2 بجے کے قریب بستر پہ ماں باپ کے درمیان میں سویا ہوا ہے، آنکھ کھلتی ہے، بھوک لگتی ہے، بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، اور وہ دائیں کروڑ دیکھتا ہے کہ یہ بھی بالکل گال صاف، بالکل ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر بھی کلین شوپ ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری ماں کون ہے، دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ یہ ٹینشن بچہ روتا ہے۔ بچہ کس میں روتا ہے؟ ٹینشن میں روتا ہے کہ میری دائیں طرف دیکھتا ہے، دیکھا ادھر بھی چہرے میں داڑھی نہیں ہے، باپ ہے کون، ادھر پلٹا دیکھا ادھر چہرے داڑھی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تھوڑی داڑھی بھی اگر ہو تو بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مرد یا عورت ہے۔ بچہ ٹینشن میں روتا ہے کہ میری ماں ہے تو کون ہے، یہی سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ بچہ روتا ہے۔ اس لیے اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا تعویذ یہ ہے تم چہرے پہ داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ سمجھے؟ یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اس مکتب عائشہ سے تعلیم ملے گی۔ میرے بھائیوں بہت خوشی ہوئی، مبارکبادی قابل ہے سبھی لوگ، آپ اور بھی اچھے انداز میں اللہ سلامت رکھے۔ یہ حلیمہ، حمیرہ، یہ عرشیہ، عربیہ پہ کیا کا نام یاد نہیں مجھ کو، ان میں سے ایک سہیلی عرضیہ کی شادی بھی ہوگی ماشاءاللہ، آپ کی شاگردہ کی، ہم نے نہیں وہ وہاں شادی مقصود کی بیٹے سے ہے نا، میں نے نکاح پڑھایا تھا اس کا، جی یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت خوشی ہو رہی ہے ان بچوں کا پروگرام سن کر کے۔ اللہ نے غضب کی آوازیں دی، اللہ نظر بد سے ان بچوں کو بچائے۔ ان کے گارجین کو کہوں گا کہ ان کی آواز کو بچانے کے لیے پوری تدبیر اختیار کیجئے، کھٹی پکی چیز کھلانے سے بچائیے، اور دعا کیجئے کہ اپنی پیاری آواز کے ذریعے، جس کے ذریعے نعت پڑھتی ہے، نظم پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک حلیمہ، ایک حمیرہ، ایک عرشیہ، اور اس طریقہ جتنی بچیاں عربیہ وغیرہ جتنی ہیں، یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل ہے۔ ان میں اما عائشہ کی صفت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجاب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصلت ہے، ان میں امہات المومنین کی صفات حسنہ موجود ہیں۔ یہ دڑا کی شان ہے۔ آج یہ بچیاں پروگرام پیش کرتی ہیں، پورے ہندوستان میں دڑا کی ترجمانی ہوتی ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مکتب عائشہ میں پڑھنے والی بچیاں، یہ بچے ہیں، یہ دڑا کے ہیں، یہ استاد اور یہ نوجوان ہیں جن کی مدد سے الحمدللہ یہ مکتب چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب عائشہ کو دین دونی رات ان ترقیات سے ہم کنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں امن چین قائم رکھے، پورے سال ہم لوگ امن کے ساتھ، بغیر کسی آپسی اختلاف کے، بغیر کسی نفرت کے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ مل کر کے ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنائے، تعلیم کو فروغ دیں، تب جا کر معاشرہ دیندار ہوگا، تب جا کر دائی پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، اور ملک کے اندر صحیح سلامتی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے۔ پھر سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ یوم آزادی کے پربہار موقع پر آپ کو سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کھلی آزادی، کھلے آسمان تلے، آزاد زمین پر آزادی کی سانس لے کر کے اپنی آل و اولاد کو پروان چڑھانے اور ملک کو سونے کی چڑیا بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، درود پڑھ لیجئے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإکرام پروردگار عالم ان بچے بچیوں نے جشن آزادی کے موقع پر خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے یا اللہ ان کے علم میں عمل میں ترقی عطا فرما مکتب عائشہ کو یا اللہ دین دونی راجوں ترقیات سے ہم کنار فرما یا اللہ ان سارے بچے بچیوں کو قبول فرما ان کے والدین کو قبول فرما مکتب عائشہ کے تعلیمی مراحل کو قبول فرما ترقیات سے ہم کنار فرما گھر میں گھر میں قرآن کریم کا چراغ منور فرما یا اللہ ہر نوجوان کی زندگی میں یا اللہ دین عطا فرما ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما آپسی اختلافات کو دور کر دلوں میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر نوجوان کو مسجد مدرسے سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ جس طرح آج یہاں سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ دیر سے بیٹھ کر کے یہاں پروگرام سن رہے ہیں یا اللہ یہ سب تیرے دین کی محبت میں بیٹھے ہیں سب کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما سب کے گھروں میں ترقی عطا فرما یا اللہ سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما رزق حلال عطا فرما یا اللہ زندگی میں سکون عطا فرما آل و اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا کریم پورے ملک میں امن و امان قائم فرما یا اللہ ملک کے اندر سالمیت عطا فرما فتنے کو ختم فرما یا اللہ کرپٹ کو ختم فرما یا اللہ تعلیم کو بڑھانے چڑھانے کی سب کو توفیق عطا فرما اے میرے مولا کریم یہاں دعوت تبلیغ کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں یا اللہ جس مشن کو لے کر آئے اس میں کامیابی عطا فرما نوجوانوں کو آگے بڑھ کر کے یا اللہ اپنی علماء صلحاء دعات حفاظ سب سے محبت کرنے توفیق عطا فرما ان سارے بچے بچیوں کو یا اللہ بہت قبول فرما اپنا حفظ و امان عطا فرما ان کے والدین کی جائز تمنائیں پوری فرما سب کی زندگی برکت عطا فرما گھر میں خوشحالی عطا فرما ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل قبول فرما قاری عرفان صاحب کی زندگی برکت عطا فرما اے اللہ یہ جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ خلوص کے ساتھ اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یہاں کے جوانوں کو ان سے مل کر کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس مکتب کو بامی عروج تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما سالمیت کے ساتھ یا اللہ ہر جگہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے یا اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما تعمیری کام کے اندر جو چیزیں بھی لگنا ہے یا اللہ معاونین جو معاونت کر رہے ہیں سب کی معاونت کو قبول فرما یا اللہ خاص طور گاؤں والے جو تعاون کر رہے ہیں ان کی تعاون کو قبول فرما کر اجر جزیل عطا فرما سب کو یا اللہ نماز کی پابندی کرنے توفیق عطا فرما ہر گھر میں یا اللہ دینی ماحول پیدا فرما قرآنی ماحول پیدا فرما ہر ایک کو اپنے ملک عزیز ہندوستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر ایک کو اس ترنگے کے تلے اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایمان و عقائد کی مضبوطی کے ساتھ صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ دعوت تبلیغ کی محنت کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے ساتھ صحیح انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.